امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو و عذر کرنے سے کام لے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، برے لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کرو۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ زندگی ہمیشہ پرسکون اور خوشگوار نہیں رہتی، کبھی بھی مشکل آ سکتی ہے، لیکن مشکل سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ مشکل کا سامنا کر کے نئے خوشگوار راستے نکال جا سکتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے تو ہے جو دل کی خوشیوں کو بھی جان لیتا ہے۔ میں نے دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوش، میرے غم میں مجھ سے زیادہ غمگین اور میری تکلیف پہ مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی گزرا ہی جاتا ہے۔ وقت آتا آسانی سے ماضی نہیں بن جاتا، پھر ہم پر پیتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ ہمیں جینا نہیں آتا ان کے بغیر، الہی ہماری ماؤں کی عمریں دراز کر۔ دنیا کا کوئی بندہ اپنے آنے والے وقت کو نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے۔ اگر عادتوں کو بدلے تو آنے والا وقت خود ہی بدل جاتا ہے، اس لیے عادتیں اچھی ہوں۔ برے وقت کا ایک فائدہ ضرور ہے، فالتو کے لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ وقت کے سوا اس دنیا میں ہمارا کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو دوسروں کی دولت کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ حضرت علی، جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام خرچ کرتے مالدار ہو گئے اور ہم بچاتے بچاتے کنگال ہو گئے۔ یاد رکھیں، صدقہ مال میں برکت دیتا ہے۔ بھاکا تو بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ وقت بہت بڑی اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو تعلق نبھانے نہیں گھسیٹے جاتے ہیں۔ ایک سائل نے کسی نادان شخص سے پوچھا کہ کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانش شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ کثرت مت مانگے، برکت مانگے۔ کثرت آزمائش ہے، جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی ہے۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو۔ برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے، جو کہ ملے اس میں ضرورت لازماً پوری ہوگی۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے، برکت والے پار لنگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائے،
آمین۔ آپ کس کس جگہ سے گزریں گے، اپنی آنکھیں کہاں کہاں رکھ دو۔ خدا ایسی نماز بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کی وار ہے۔ اچھا الفاظ تخلیق کرنے کے لیے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ الفاظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اسلحہ اور دوست کو آزماتے رہنا چاہیے، کہیں وقت پر یہ دھوکہ نہ دے جائیں۔ سانس لینے سے سانس توڑنے تک کے سفر میں یقین کریں، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کی اپنی ذات ہے، باقی لوگوں کی باتیں، وعدے، قسمیں، وفائیں، جذبے سب فقطاً وقتی دلاسے ہوتے ہیں۔ خود پسندی سے نکل جاؤ، مجھے ملنا ہے، میں برابر کے تعلق یقین رکھتا ہوں۔ سکون نماز میں، نصیب قرآن میں۔ سب سے زیادہ تکلیف اور لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنے سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود بے حس محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کو تمہارے دلوں کی بات سمجھنے کے لیے دلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تمہاری آنکھوں سے کھلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک دور زدہ ہے یا کم، اللہ ہمیشہ پاس ہوتا ہے۔ لوگ دھوکہ ہمیشہ غلط لوگوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والا تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ نیکی اگر رضا الہی کے لیے کی جاتی تو پھر اس کے پھل کی امید لوگوں سے مت کرنا، کیونکہ لوگ انہیں یقیناً اللہ ہی کا اجر دے گا۔ جب کسی کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی ہی آپ کے ساتھ ہو، اس کا وقت مدد نہیں کر سکتا۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ اگر لہجے شعر ہوں تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرا سن سکتا ہے اور ایک ایسی چیز ہے جسے اندھا دیکھ سکتا ہے۔ نیت اگر صاف ہو، انسان محنتی ہو تو نصیب رزق میں برکت خود کھینچ چلی آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن امت چاہیے ایک بگڑا ہوا ہجوم نہیں، تعداد کی اتنی اہمیت نہیں جتنی تربیت کی ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی کسی نے۔ ہم اپنی غلطیوں کے بہترین وکیل ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کے بہترین جج ہوتے ہیں۔ اگر ہم حق پر ہوں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود ہی گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والے حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اللہ کے بندے انہیں اچھے کاموں سے یاد رکھتے ہیں۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ دل ٹوٹ گیا تھا میرا اور خاموش رات تھی، وہ اللہ سے میری پہلی ملاقات تھی۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر ہے اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ ایک غلط انتخاب زندگی کا سکون، چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجے نرم ہو تو زوال بھی تکلیف کم ہوتی ہے۔ کام بھی بڑھ سکتا ہے، لوگ کچھ رشتے اسی وجہ سے نبھا رہے ہوتے ہیں۔ جس دن ہم اللہ پہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھنے لگیں گے، اس دن ہماری زندگی کے تمام معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔